بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اصحاب کہف کے واقعے کی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بھی نبوت کے امتحان کی غرض سے سوال ہوا تھا۔ اب اس کے جواب کا بیان ہے، جس میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا بھی بیان ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں ابھی تمہارے سامنے اس کا ذکر بیان کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنے والے قریش مکہ تھے، جنہیں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لیے 3 سوال بتائے تھے، روح کے متعلق، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ اصحاب کہف کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے اور روح کا سوال سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اسے کیا حالات پیش آئے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یعنی میں ابھی تمہارے سامنے ذوالقرنین کا ذکر بیان کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ذکرہو کا مختصر لفظ چھوڑ کر منہ ذکرا کے 2 کلمے کیوں اختیار کیے۔ غور کیجئے تو ان 2 کلموں میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کا پورا قصہ اور اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ بیان کرنے کے لیے فرمایا، جس پر حرف من اور ذکرن کی تنوین عربی قواعد کی روح سے شاہد ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کے نام، نسب اور زمانے وغیرہ کی تاریخی بحث جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، قرآن کریم نے اسے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دینے کا پہلے ہی اظہار فرما دیا ہے۔ اب آگے حق تعالی کی طرف سے اس واقعے کا بیان شروع ہوا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ذوالقرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ گزرے ہیں کہ ہم نے انہیں روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے انہیں ہر قسم کا کافی سامان دیا تھا جس سے وہ اپنے شاہی ارادوں اور منصوبوں کو پورا کر سکیں۔ ذوالقرنین کے متعلق پوچھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی تاریخ قریب گم تھی، اس لیے اس واقعے کے متعلق وہ باتیں قرآن میں مذکور نہیں جو کہ اصل مقصد اور واقعے سے زائد تھیں، اور ایسی ہی باتوں کے متعلق اہل تاریخ میں آج تک شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے مشورے سے اس واقعے کو سوال کے لیے منتخب کیا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ ذوالقرنین کا لقب شاید اس لیے ہو کہ قرن لغت میں جانب کو کہتے ہیں اور 2 جانبوں کے لیے لفظ قرنین استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے زمین کی کئی جانبوں پر غلبہ اور تسلط حاصل کیا تھا، اس لیے ذوالقرنین ان کا لقب ہو گیا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے انہیں روئے زمین پر حکومت دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کا حاصل ہونا، اسی طرح خزانوں کا اور جاہ کا حاصل ہونا، یہاں تک کہ سلطنت اور بادشاہت کا حاصل ہو جانا، یہ کمال اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ چنانچہ وہ مغربی علاقوں کے فتح کے ارادے سے ایک راستے پر ہو لیے اور اس پر سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب سفر کرتے ہوئے اور درمیان کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے مقام یعنی مغرب کی سمت میں آبادی کے آخری حصے پر پہنچے تو سورج انہیں ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے مراد غالباً سمندر ہے کہ اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اور اگرچہ سورج حقیقت میں غروب نہیں ہوتا، لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو ظاہری نظر میں سورج غروب ہوتا معلوم ہوگا۔ اور اس مقام پر ذوالقرنین نے ایک قوم دیکھی۔ اس قوم کے کافر ہونے پر اگلی آیت اما من ظلم دلالت کرتی ہے۔
قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے الہام کے طور پر یا اس زمانے کے پیغمبر کے واسطے سے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، اس قوم کے بارے میں تمہیں دو اختیار ہیں، چاہے انہیں شروع ہی سے قتل وغیرہ کے ذریعے سزا دو اور چاہے ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یعنی پہلے انہیں ایمان کی دعوت دو، پھر نہ مانے تو قتل کر دو۔ بغیر دعوت و تبلیغ کے ابتداءً ہی قتل کرنے کا اختیار شاید اس لیے دیا گیا ہو کہ اس قوم کو اس سے پہلے کسی ذریعے سے ایمان کی دعوت پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا یہاں اشارے سے بیان کر دیا کہ اس دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کو یہاں اتخاذ حسن یعنی نرمی کا معاملہ اختیار کرنے سے تعبیر فرمایا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کوئی مقبول بزرگ بادشاہ ہیں، چاہے خود نبی ہوں یا کسی نبی کی اتباع کرنے والے ولی ہوں، پھر ولی ہونے کی صورت میں حق تعالی سے یہ گفتگو الہام کے طور پر ہوئی ہو یا کسی نبی کے ذریعے سے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دوں گا، لیکن ایمان کی دعوت کے بعد جو ان میں ظالم یعنی کافر رہے گا سو اس کو تو ہم لوگ قتل وغیرہ کی سزا دیں گے، اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی، پھر وہ مرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو شخص ایمان کی دعوت کے بعد ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم بھی دنیا میں اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے، یعنی ان پر کوئی عملی سختی تو کیا زبانی اور قولی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہاں پہلے سفر میں تو سزا میں اختیار دینے کا مضمون ہے، لیکن آئندہ کے دو سفروں میں سزا میں اختیار دینے کا مضمون ذکر نہیں ہوا، شاید ایک جگہ ذکر کر کے باقی کو سننے والوں کے قیاس پر چھوڑ دیا ہو اور ان کے متعلق بھی یہی گفتگو ہوئی ہو۔ اگلے دو سفروں میں اس کے بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں سمجھی کہ اس پہلے واقعے پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر، پھر مغربی ممالک فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادے سے مشرق کی طرف ایک دوسری راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب سفر طے کر کے سورج طلوع ہونے کے مقام پر یعنی مشرقی سمت میں آبادی کی آخری حد پر پہنچے تو سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا، یعنی وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جن کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ شاید لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح کھلے میدان میں رہتے تھے۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ اس میں نبوت کے امتحان کے لیے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ صحیح اور ٹھوس علم کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح نہیں، تاکہ نبوت محمدی کی حقانیت واضح ہو جائے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر، پھر مغرب و مشرق فتح کر کے ایک اور رستے پر ہو لیے۔ قرآن کریم میں اس سمت کا نام نہیں لیا، مگر چونکہ شمالی حصے میں آبادی زیادہ ہے اس لیے مفسرین نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا،
تاریخی شہادتیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف، وحشیانہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان نہ جاننے کی بات نہ تھی، کیونکہ اگر سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے کنائے سے سمجھی جا سکتی ہیں، بلکہ انہیں وحشیانہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے بھی دور رکھا ہوا تھا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے سے انہوں نے عرض کیا، اے ذو القرنین، یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری اور لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، سو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک یعنی رکاوٹ بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہماری طرف نہ آنے پائیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما، ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، اس لیے مال دینے کی تو ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، قیمت ہم دیں گے۔ سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب لوہے کی چٹانوں کی چادریں ملاتے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو یعنی آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب دہکاتے دہکاتے اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دو۔ یہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے تیار کرا لیا ہوگا، چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور اوزاروں کے ذریعے اوپر سے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر سب چادریں ایک ساتھ مل جانے سے ایک لوہے کی دیوار بن گئی۔ اس کی لمبائی چوڑائی خدا کو معلوم ہے۔ آتونی زبر الحدید یعنی تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لیے ضرورت کی مزید چیزیں بھی منگوائی ہوں گی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ نایاب یا کمیاب چیز لوہے کی چادریں تھی، اس لیے یہاں خاص طور سے صرف ان کا ذکر کیا گیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے اور انتہائی مضبوطی کی وجہ سے نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربی حقا، ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا تو شکر کے طور پر کہا کہ یہ دیوار کی تیاری میرے رب کی ایک رحمت ہے مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا، اور اس قوم کے لیے بھی جنہیں یاجوج ماجوج ستاتے تھے اب ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کے فنا اور ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور پورا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یعنی پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔
یہ بات حضرت ذوالقرنین نے شاید اس وجہ سے فرمائی ہو کہ اجمالی طور پر ہر چیز کا فانی ہونا معلوم ہے، یا ممکن ہے کہ انہیں الہام یا وحی کے ذریعے سے اس کے منہدم ہونے کا مفصل حال معلوم ہو گیا ہو، جو کہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا ہے۔ اور ذوالقرنین کا مقصود اس بات سے یہ تھا کہ آدمی کسی بھی حال میں حق تعالی سے غافل نہ ہو اور نہ ہی کسی سامان پر غرور کرے، بلکہ ہمیشہ نعمت پر شکر کرے اور اس کے فنا یعنی ختم ہو جانے کو پیش نظر رکھے۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے جنوب کی طرف سفر کا ذکر نہ ہونا شاید اس وجہ سے ہو کہ جنوب کی طرف سفر کا اتفاق نہ ہوا ہو، یا کسی اور وجہ سے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ جاننا چاہیے کہ مصنفین نے اس دیوار اور یاجوج ماجوج کی تعیین کے متعلق اپنی اپنی باتیں اور خیالات جمع کیے ہیں، اور اپنی ذاتی رائے سے اس کا مصداق متعین کرنا چاہا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے جو اس کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دیوار کو بنانے والا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، تیسری بات یہ کہ وہ دیوار لوہے کی ہے، چوتھی بات یہ کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں، پانچویں بات یہ کہ اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے، چھٹی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا، ساتویں بات یہ کہ وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پھر ویسی ہی دبیز اور موٹی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے قریب جب چھیل چکیں گے تو یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے، چنانچہ اس روز پھر وہ دیوار موٹی نہ ہوگی اور اگلے دن اسے توڑ کر یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے۔ آٹھویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج کے آدمی ہونے کے باوجود ان کی قوت عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نکلیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے اپنے خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ 10ویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج اچانک غیر معمولی موت سے مر جائیں گے۔ پہلی 5 باتوں کا قرآن کریم میں اور آخر کی 5 باتوں کا صحیح احادیث میں ذکر ہے۔ مذکورہ 10 باتوں کو پیش نظر رکھ کر معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے پتہ دیا ہے، یہ تمام باتیں کسی ایک میں بھی موجود نہیں، چنانچہ ان لوگوں کے خیالات صحیح نہیں، اور حدیثوں کا انکار یا آیتوں میں دور کی تعویل کرنا یہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ کہنا کہ ہم نے ساری زمین کو چھان ڈالا مگر اس دیوار کا کہیں پتہ نہیں ملا، تو اس کا صحیح جواب وہ ہے جو تفسیر روح المعانی میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اس دیوار کا مقام معلوم نہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ساری بری اور بحری زمین کا احاطہ کر چکے ہیں تو یہ قابل تسلیم نہیں، بلکہ عقلاً ممکن ہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں زمین کا کوئی حصہ ایسا ہو جہاں اب تک ہماری رسائی نہ ہوئی ہو، اور کسی چیز کے نہ پانے سے اس کا موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ جب مخبر صادق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا سچا ہونا قطعی دلیلوں سے ثابت ہے، اس دیوار کی اور اس کے اوصاف کی خبر دی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کی تصدیق کریں، اور شک پیدا کرنے والے بے دینوں کی فضول باتوں کی طرف دھیان دینا دین کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے۔ یہودیوں نے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان کرنے کے لیے پیش کیا تھا، وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مزید یہ سوالات نہیں کیے کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک اور کس زمانے میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہودیوں نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ اور قصوں کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی دین یا دنیا کا فائدہ متعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو،
اس لیے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے۔ اسی لیے سلف صالحین، صحابہ اور تابعین نے بھی ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پیچھے ذوالقرنین کے قصے کے آخر میں اس دیوار کے فنا یعنی ختم ہونے اور یاجوج ماجوج کے باہر نکلنے کی طرف اشارہ تھا۔ اب آگے حق تعالی یاجوج ماجوج کے نکلنے کے وقت کی خاص حالت اور دنیا کا فنا ہو کر دوبارہ پیدا ہونا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ اجمالاً بیان فرماتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم اس روز یعنی جب اس دیوار کے منہدم ہونے کا وقت آئے گا اور جب یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے تو اس روز ہم ان کی یہ حالت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور ایک دم سے نکل پڑیں گے اور سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوں گے، اور یہ قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا۔ پھر کچھ دن کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، ایک بار سور پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے حشر کے میدان میں جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، اور اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور جس طرح یہ حق کو دیکھتے نہ تھے اسی طرح حق کو وہ سن بھی نہ سکتے تھے، یعنی حق کو معلوم کرنے کے ذرائع یعنی دیکھنے اور سننے کے سب رستے بند کر رکھے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، سو جب یہ بات ثابت ہے کہ کفر پر یہ لوگ ایسے سخت عذاب کے مستحق ہوں گے، تو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو یعنی جو میری ملکیت اور میرے محکوم ہیں اپنے اختیار سے یا مجبوراً ان کو اپنا کارساز یعنی معبود اور حاجت روا قرار دیں، جو کہ کھلا شرک اور کفر ہے، یعنی یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں کہ کفر عذاب کا سبب ہے۔ خیر وہ جانے، ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دعوت کا لفظ طنز کے طور پر ارشاد فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اور اگر انہیں اپنے ان اعمال پر ناز ہو جنہیں وہ اپنے نزدیک نیک اعمال سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ اور عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کرائی محنت جو نیک اعمال کی شکل میں تھی آخرت میں سب گئی گزری ہوئی، یعنی ساری کوشش اور محنت بیکار ہو گئی، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے اب ان لوگوں کا مصداق ایسے عنوان سے بتاتے ہیں جس سے ان کی محنت ضائع ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر ان اعمال کے ضائع ہونے کی صراحت بھی نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں، یعنی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے ملنے یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے نیک کام غارت گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا
اور اسی کفر کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ اب آگے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی جنت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ پیچھے توحید اور رسالت کے انکار پر عذاب کی دھمکی اور تصدیق اور اطاعت پر ثواب کے وعدے کا ذکر تھا۔ اب آگے آیت میں توحید کو اور اگلی آیت میں رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ آخر میں مومن کا ثواب صراحتاً اور منکر کا عذاب دلالتاً بیان کیا جاتا ہے۔ اسی پر سورت کا اختتام ہے اور بالکل یہی مضمون سورت کے شروع میں بھی تھا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں یعنی وہ کلمات اور عبارتیں جو اللہ تعالی کی صفات اور کمالات پر دلالت کرتی ہیں اور ان سے اللہ کی صفات اور کمالات کو کوئی بیان کرنے لگے تو ایسے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو اور اس سے لکھنا شروع کرے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور سب باتیں احاطے میں نہ آئیں گی۔ اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں تب بھی وہ باتیں ختم نہ ہوں اور دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے، سو اس کے کمالات تو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور کوئی بھی من گھڑت تراشیدہ معبود ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ معبود اور رب ہونا صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے کمالات میں علمی کمال بھی داخل ہے، تو اس سے اللہ کے علوم کا کبھی ختم نہ ہونے والا ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ سو اس سے یہودیوں کی اس بات کا جواب بھی ہو گیا جو انہوں نے آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا سن کر کہا تھا، یعنی روح کے متعلق جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے۔ یہودیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہمارا علم تو بہت ہے، کیونکہ آپ یعنی پیغمبر خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں تورات دی گئی جو کتاب حکمت ہے اور حکمت خیر کثیر ہے، تو پھر ہمارے متعلق یہ کیسے کہا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مطلب یہ ہے کہ تورات اگرچہ خیر کثیر ہے لیکن اللہ کے پرحکمت کلمات کے مقابلے میں کم ہے۔ تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالی کے دریائے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے، بلکہ یہ بھی نہیں۔ اللہ کا علم قدیم اور غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم حادث اور متناہی ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ خدا کے علم کے مقابلے میں سب قلیل ہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر لکھنے کے وقت مجھے اپنے ایک بزرگ جناب ماموں منشی شوکت علی صاحب مرحوم کا ایک مخمس یاد آیا جو گویا اس آیت کا ترجمہ ہے۔ دلچسپی کے لیے اسے نقل کرتا ہوں، اور واقعی کیا خوب کہا ہے۔ اگر جملہ دریا شود روشنائی کنت کل کے اشجار مدحت سرائی محال الثناء تو عہدہ برائی ازل تا ابد اے تو فرمان روائی کرا جز تو در ملک تو بادشاہی، یعنی اگر سارے سمندر روشنائی ہو جائیں، سارے درخت قلم بن کر حمد و ثنا کریں، تب بھی تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ازل سے ابد تک تیری ہی فرمان روائی ہے، تیرے سوا دنیا میں اور کس کی بادشاہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے کمالات اور صفات کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔
اس لیے الوہیت اور ربوبیت یعنی خدا ہونا اور رب ہونا اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرح بشر ہوں، نہ خدائی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا۔ ہاں، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، سو نہ وحی کا آنا کچھ عجیب ہے اور نہ وہ مضمون کچھ عجیب ہے جو وحی کیا جاتا ہے، بلکہ توحید خود عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہے۔ سو جب توحید اور رسالت ثابت ہو گئی تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے اور اس کا محبوب اور مقرب بننا چاہے تو مجھے رسول مان کر میری شریعت کے مطابق نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا یعنی نیک کام کرتا رہے، یعنی توحید اور رسالت کا اعتقاد رکھے، کیونکہ نفس نجات ہمیشہ کے لیے اسی پر موقوف ہے، اور اعمال صالحہ اختیار کرے کیونکہ کامل نجات بھی اکثر اسی پر موقوف ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس جگہ شرک کے عموم میں شرک خفی یعنی ریاکاری بھی حدیث کی روح سے شامل ہے، یعنی اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض، شہرت اور وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ نقصان دہ بنا دیتا ہے۔